الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس نمبر 9 کی ابتدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو یؤمنون، والذین یؤمنون کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ بما انزل الیک۔ بما انزل الیک قرآن مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو قرآن کو مانتا ہے اور سنت پر ایمان نہیں، حدیث سے بھاگتا ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت یافتہ نہیں، وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں، وہ جماعت ہدایت یافتہ نہیں۔ اللہ کریم نے سورۃ نساء آیت نمبر 113 میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ وہ حکمت کیا ہے؟ احادیث صحیحہ۔ تو اہل ایمان قرآن و سنت پر ایمان لانے والے، بما انزل الیک، جو آسمان سے اتری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبریل علیہ السلام کا دنیا میں آنا بند ہو گیا، وحی منقطع ہو گئی، وحی منقطع ہو گئی۔ اب دین کامل اور اکمل ہے۔ اب اہل ایمان کی صفات کہ اس پر ایمان ہے جو آسمان سے منزل من اللہ ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ جس مذہب، مسلک اور طریق پر میں چل رہا ہوں وہ منزل من اللہ یا بعد میں لکھی ہوئی کتابیں، کہ نماز بھی حنفی اور حج بھی حنفی، کیا یہ منزل من اللہ؟ نہیں، یہ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے بھی 350 سال بعد پہلی کتاب مرتب کی گئی، اس میں سند بھی کوئی نہیں کہ میں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور پھر انہوں نے امام سے سنا، نہیں، بس لکھ دیتے ہیں عند ابی حنیفہ، امام کے نزدیک ہے۔ لکھنے والوں کی امام سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں، سماع بھی ثابت ہے کہ نہیں، صراحت بھی ہے کہ نہیں، کوئی سند نہیں۔ احادیث میں سند موجود ہے، لکھی بعد میں گئی، یہ بھی نبی کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی، لیکن ان میں سند موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہے۔ تو اہل ایمان وہ ہیں جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو منزل من اللہ ہے، بما انزل الیک، اور جو منزل من اللہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان پہلی کتابوں پر بھی ہے، وما انزل من قبلک، لیکن عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا۔ ایمان پہلی کتابوں پر بھی ہوگا۔ اب فیصلہ کرنا چاہیے امت کو کہ جس کتاب کے تحت میں نماز حنفی اور حج حنفی، کیا یہ آسمان سے نہیں؟ آسمان لکھنے والے کون ہیں؟ امتی، خطا کے پتلے، اور آسمان سے جو شریعت اتری ہے وہ معصوم نبی ہے جس سے خطا ممکن نہیں، ان سے خطا ممکن ہے۔ تو اس شریعت کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف آئیے، وما انزل من قبلک، اور وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ انبیاء پر کتابیں اتری ہیں، لیکن عمل آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا۔
کیونکہ اس کی حفاظت، قرآن کی حفاظت اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مقدس میں کہ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پہلی کتابوں کی تحریف ہو چکی، ان کی اصل موجود نہیں، ان میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ اہل کتاب نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر اس کو اصل حالت ختم کر دی، لیکن قرآن اصلی حالت میں موجود ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز نے آگ لگا دی تھی قرآن مقدس کو، کتابی صورت میں جو موجود تھا، لیکن سینکڑوں اللہ نے حافظ بنا دیے تھے، ایک حرف بھی قرآن کا دائیں سے بائیں نہیں ہو سکا۔ آج کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جو لکھا ہوا مصحف عثمانی آج بھی ترکی کی لائبریری میں موجود ہے، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں۔ کیوں؟ ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ اور حدیث کی بھی کوئی اب کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی ذمہ داری تو ہے، حدیث کی تو نہیں ہے۔ حدیث کی بھی کیسے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ ذکر ہم نے اتارا، آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کیجئے۔ جب اس ذکر کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے بیان کرنا، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس پر ان کا بڑا یقین ہے۔ آخرت پر یقین ہوگا انسان کا تو وہ دنیا میں نیکیاں کرے گا، بدی سے بچے گا۔ یہ ایمان کا بنیادی جزو۔ مکہ کے مشرک آخرت پر ہی ایمان نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے ہوگا۔ وہ بوسیدہ ہڈیاں لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے یہ مرنے کے بعد کیسے زندگی ہوگی، اور مرنے کے بعد ہی تو اصل زندگی ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والے، صحیح اسلام کو ماننے والے اہل اسلام ہی۔ دوسرے لوگوں کے عقائد میں خرابیاں، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اگر دوزخ میں گئے بھی صحیح تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر اچھے لوگ ہیں ہم تو اچھی دوبارہ جنم ہو جائے گا اچھی چیز میں، ورنہ چوہا اور بلی کتے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ وہ ایک بڑھیا کی گائیں ایک مسلمانوں کے قافلے نے کھا لی تھی، تو خلیفہ یا گورنر بادشاہ جو اس علاقے کا تھا وہ وہاں سے گزرنے لگا تو بڑھیا نے ہاتھ دیا، روک گیا۔ اس نے کہا اس پل پر حساب دینا ہے یا پل صراط پر حساب دینا ہے؟ فوراً ہی بادشاہ نیچے اتر آیا۔ اس نے کہا اماں پل صراط پر کون حساب دے سکتا ہے، اس پل پر حساب دوں گا۔ کہا میری گائیں ایسے ایسے تمہاری جو آئے وہ جنگلی گائیں سمجھ کر کھا گئے ہیں، جب تک بڑھیا کو گائیں نہ دلوا دی آگے نہ نکلا۔ کیوں؟ آخرت پر یقین ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت نے شکایت کر دی تو آپ جب تک اس کی شکایت کا ازالہ نہ کر سکے کھڑے رہے وہیں، اور اسے لکھوا لیا، گواہ بنا لیے۔ اس نے کہہ دیا تھا میں آخرت میں پوچھوں گی۔ اللہ اکبر۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ غریب آدمی کسی کو پیسے مانگنے چلا جائے کہ میرے پیسے واپس کرو، وہ کہتے ہیں نہیں دیتا ہوں، پھر یہ تنگ آ کر کہتا ہے آخرت میں لے لوں گا۔ وہ کہتا ہے جو جیب میں ہے وہ بھی دے جا، آخرت میں لے لینا۔ گویا اس کا آخرت پر یقین نہیں۔
اور اہل ایمان وبالآخرۃ ہم یوقنون، ڈرتے ہی رہتے ہیں، خوف ہی کھاتے رہتے ہیں کہ آخرت جو دنیا کی زندگی کے بعد ابدی زندگی، اصل زندگی ہے، اس پر ان کا بڑا یقین ہوتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں، جن میں یہ صفات جو ایک تا 4 آیات کے اندر بیان کی گئی، یہ ہدایت یافتہ جماعت۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ وہ کون کون سی صفات ہیں؟ اس قرآن مجید میں متقیوں کے لیے ہدایت، نمبر 1 متقی، نمبر 2 ایمان بالغیب، نمبر 3 نماز قائم کرنے والے، نمبر 4 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نمبر 5 کتاب و سنت پر ان کا ایمان ہے، نمبر 6 پہلے انبیاء کی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 7 آخرت پر یقین۔ یہ 7 صفات جس جماعت پہ ہیں، جن لوگوں میں ہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور جن میں یہ صفات نہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ جب یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے تو اولئک هم المفلحون، کامیاب بھی یہی لوگ ہیں، کیونکہ کامیابی ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے، کامیابی هم المفلحون، متقی لوگ جو رب کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم ہیں، اور وہی مکمل کامیابی سے سرفراز ہوں گے، وہی لوگ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 9، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عملوا الصالحات، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ ایمان کے سبب بھی ایمانہم، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ دنیا میں ایمان کے سبب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان میں سے ہمیں ان میں کر دے۔ اور بعد کے نزدیک یہ استعانت کے لیے، اور معنی یہ ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے ایک نور مہیا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ لوگ چلیں گے۔ تو اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، یا خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے جن لوگوں نے کفر کیا۔ اس سے مراد سارے کفار نہیں ہو سکتے، کیونکہ بے شمار کفار دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہوئے، ایمان لائے اور لا رہے ہیں، آج بھی لا رہے ہیں، آج تک اور قیامت تک لاتے رہیں گے۔ اس لیے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں ان صفات کا انکار کر رہے ہیں، یا بعض کا انکار کر دیتے ہیں اور بعض پر ایمان لے آتے ہیں، اور ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے۔ ایسے کفار بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی مثال اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی، سورۃ البقرہ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُبُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ اپنے بچوں کے بارے میں کسی کو شک ہوتا ہے، دور سے پتہ لگا میرا بچہ آ رہا ہے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے میں مجرم قرار دیا گیا، کیونکہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کا بھی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمان ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ابو جہل کی جماعت ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وحی اترتے ہوئے دیکھا، قرآن کو سنا، معجزات دیکھے، لیکن ایمان لا یؤمنون۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ پچھلے دنوں ایک مولوی خطبہ دے رہا تھا، خطبے کے دوران جوش خطابت میں اس نے بے وقوفی کی اور کہا میں ہوتا نا نبی کے زمانے میں تو ابو جہل کو کلمہ پڑھا دیتا۔ بعض لوگوں نے پکڑ لیا، پھر اس کی خوب صفائی کی، اور ایسے بے وقوف کی صفائی ہونی چاہیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا سکے، ان سے بڑا خطیب، ان سے بڑا پیغمبر، ان سے بڑی ذات انسانوں میں کوئی نہیں، یہ کہنا بے وقوف میں ہوتا تو میں اسے پڑھا ہی دیتا۔ ابو جہل نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر کیا کہا؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب کہ ان لوگوں نے کہا اللہ اگر یہ قرآن حق آپ کی طرف سے واقعی حق ہے، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے سینے کھول دے، کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ کہنا کیا چاہیے کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو سینہ کھول دیں، سینہ کھول دیں، ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، تیری طرف سے اگر یہ قرآن سچا ہے نا تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ، پتھروں کی بارش کر دے ہم پر۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، بدر میں سارے قتل کر دیے اللہ نے، جو بڑے بڑے ان کے بدماش اور کافر تھے۔ جب کوئی یہ طے کر لے کہ میں نے ایمان نہیں لانا، میں نے ماننا ہی نہیں ہے کہ کوا کالا ہوتا ہے، وہ کہتے میں نے ماننا ہی نہیں، کوا تو سفید ہوتا ہے، وہ کہے کوا کالا، تو اس نے کہا نہیں میں مانتا کوا سفید ہوتا ہے، تو ایمان کیسے نصیب ہوگا؟ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، مدہوش بے ہوش کو نہیں جگایا جا سکتا۔ جو بے ہوش ہے، دھت پڑا ہوا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ڈرانا بالکل فضول ہے، نہیں، بلکہ اللہ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نہیں جانتے کون ایمان لانے والا ہے اور کس کی قسمت میں ایمان نہیں۔ ہمیں ہر حال میں دعوت کا کام کرنا ہے، ہر شخص کو توحید کا پیغام دینا ہے، شرک سے ڈرانا، بدعت سے ڈرانا ہے، جنت کی خوشخبریاں دینی۔ ہماری ذمہ داری کیا؟ وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے۔ اور اگر ہم نے نہ پہنچایا تو ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ دعوت کا کام کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں اپنے بھائی کو اسلام کی دعوت دی؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسلام کی دعوت دی، اس لیے فرمایا ڈرانا ہے نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، یہ نہیں فرمایا آپ پر برابر ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان پر برابر ہے، آپ پر نہیں۔ آپ کے ذمے پہنچانا ہے، ڈرانا ہے، خوشخبریاں دینی ہیں، بشیر اور نذیر ہیں آپ۔ تو ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم امت کو ڈرائیں، اپنے بھائیوں کو پیغام دیں، اپنی ساتھیوں کو پیغام دیں، جہاں پر بھی ہوں، اللہ کے دین کی ہم یہ خدمت کریں اس نیت کے ساتھ، شاید اللہ اس کا دل کھول دے۔
مجھے یاد ہے میری مسجد میں گنتی کے 2-4 آدمی ہوتے تھے، اب اللہ کا فضل ہے 1000-1200 لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، یہی نہیں پتہ لگتا پرانے کون سے حدیث ہے اور نئے کون سے حدیث ہے، دنیا مسلمان کر دی۔ اور اللہ کی خاص رحمت ہے کہ دیدی برادران، شاہ برادران سے اللہ تعالیٰ نے توحید کا کام لیا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں خاندان اللہ نے مسلمان کر دیے، ہزاروں، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شخص تھا جو مجھے ہی کہتا تھا جب یہ دعوت کا کام میں نے شروع کیا اور جس انداز میں میں کرتا ہوں نبیوں کے مشن کے مطابق اللہ کی توفیق سے، تو ایک دفعہ میں اپنی گاڑی تو نہیں ہوتی تھی، اس پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ آ رہا تھا، تو ایک بزرگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی تھی ان کی، مجھے کہنے لگے کہاں اترنا ہے؟ میں نے کہا 59 نمبر گلی پر۔ کہتے وہاں تو آگے مسجد عثمان ہے۔ میں نے کہا جی وہاں مارکیٹ کے ساتھ مسجد عثمان، کہ وہاں ایک طیب خبیث جمعہ پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے جمعہ نہ پڑھنا۔ تو وہ مجھے نہیں، شکل سے نہیں جانتا تھا، میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھوں گا۔ میں نے اس لیے کہا کیونکہ میں تو پڑھاتا تھا، میں پڑھتا تو نہیں تھا کسی کے پیچھے۔ 14 سال کے بعد وہی شخص اہل حدیث ہوا، پھر وہ آہستہ آہستہ ہماری مسجد میں آنے لگ گیا، اور آنے کے بعد کوئی نہ کوئی شرارت کوئی نہ کوئی کرتا رہتا تھا، آہستہ 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 سنتا رہا 14 سال مجھے دعوت کا کام ہوئے تھے۔ ایک دن دیکھا میں نے سنت کے مطابق نماز ادا کر رہا تھا، اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا۔ تو ہمیں ڈراتے رہنا چاہیے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے پہلا خطبہ ہی سنا اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں میری زندگی کے، اور درجنوں واقعات ہیں ہمارے بھائیوں کے۔ اللہ کریم ہم سے یہ محنت قبول فرما لے، اور جو یہ صفات ہیں مالک کریم نے بیان کی ہیں اہل ایمان کی اور ہدایت یافتہ جماعت کی اور فلاح پانے والی جماعت کی اور پورے کامیاب ہونے والی جماعت کی، اللہ ان صفات کو اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو اس پر استقامت عطا فرما، اور اگر کہیں کمی بیشی ہے تو اللہ وہ دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔